نوح کی قوم کا تذکرہ کیا. نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں. آدم ثانی اس اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ جس طرح جناب آدم کے زمانے میں دنیا کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد جناب آدم کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا آباد ہونا شروع ہوئی تھی. ایک منزل ہوا ہے جب جناب نوح کا تذکرہ آیا, جناب نوح کا زمانہ آیا, اور جناب نوح کے زمانے کے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئی, اور ایک مرتبہ پھر اسی انداز سے دوبارہ دنیا کا آغاز ہوا, دوبارہ دنیا کو ریسٹارٹ ملا جس طرح سے جناب آدم کے زمانے میں ملا تھا. اس لیے جناب نوح کو نوح کہا گیا, جناب نوح کو آدم ثانی کہا گیا. خود جناب نوح کا جو اپنا نام تھا اس میں عجیب نے الگ الگ روایتیں, کسی نے عبد الغفور لکھا ہے, کسی نے کچھ اور لکھا ہے, یعنی اللہ کے بندے کے کسی نام پر نام تھا, عبد الغفور نام تھا مثلا. یہ اکثر روایتوں نے لکھا عبد الغفور نام تھا. نوح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کے حال پر بہت نوحہ کیا, بہت گریہ کیا. گریہ کس بات پہ کیا؟ اصل گرامی آپ دیکھیے ایک عجیب پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. پروردگار عالم جناب نوح کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, نہ ڈانٹ رہا ہے, لیکن کچھ میسیجز ایسے جو بڑے خوبصورت میسیجز ہیں انبیاء کے حالات کے اندر. جناب نوح کے واقعے کے بعد جب جناب نوح نے برسوں تک اپنی قوم میں تبلیغ کی, پیشے کے اعتبار سے جناب نوح ہی واز اے کارپینٹر, نجار تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے. جناب نوح کا اپنا ذاتی پیشہ جو ہے وہ لکڑی کا کام کرنے کا کام کیا کرتے تھے. اور ہمارے انبیاء میں سے تقریباً ہر ایک جناب علی ہمارے انبیاء میں سے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے. اور اکثر ہمارے انبیاء کا جو کاروبار تھا یا جو پیشہ تھا وہ یا جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنا تھا, اناج اور غلہ اگاتے تھے, اور یا ہمارے انبیاء کا طریقہ کار تھا فارمنگ, کیٹل فارمنگ کرتے تھے, جانوروں کو چرایا کرتے تھے. اور ایک بڑا زبردست اعتراض مجھ جیسے چھوٹے طلباء پر بھی کیا جاتا ہے, علماء کرام پر بھی کیا جاتا ہے کہ صاحب جب انبیاء کرام جو پروردگار کی طرف سے نمائندے بن کر آئے تھے وہ تو اپنے روزی کمانے کے لیے دھندا کرتے تھے, زمینیں آباد کرتے تھے, جانور چراتے تھے, اور آپ مولوی صاحبان کو جناب علی جو گھر میں بیٹھے بیٹھے روٹی چاہیے, نہ آپ کو دھندا کرتے ہیں, نہ دکان کھولتے ہیں, نہ کہیں جناب علی جاب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو صاحب ایک بڑا آسان سا جواب ہے کہ انہیں اس دنیا میں صرف اور صرف مال حاصل کرنا ہوتا تھا, علم حاصل نہیں کرنا ہوتا تھا. علم وہ خدا کے پاس سے لے کر آئے ہوتے تھے. اور ہم جیسوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم خدا کے پاس سے لے کر نہیں آتے, ہم خدا کے پاس سے صرف اور صرف جہالت لے کر آتے ہیں. ہمیں علم خود دنیا میں اگر حاصل کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم دنیا مال حاصل کرنا شروع کر دیں گے جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ حاصل کرتے ہیں, تو پھر آپ نیچے بیٹھنا پڑے گا, ہم کو بھی نیچے بیٹھنا پڑے گا. اگر اوپر بیٹھنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا, علم حاصل کرنے کے لیے دنیا داری کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. خیر میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن عمومی طور پر ایک بات کا تذکرہ اب آ گیا تھا, میں کرتا چلوں. عزیزان گرامی آپ یقین جانیے, میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں کہ خدا را 1% بھی اس کو میری ذات کے لیے نہ سمجھا جائے. الحمدللہ خدا کا اتنا کرم ہے کہ مجھے الحمدللہ یہ پروردگار نے مجھے غنی رکھا ہے اس معاملے میں, اور میں مال کا محتاج نہیں ہوں, اور خدا سے دعا ہے کہ ہمیشہ مجھے اسی طرح سے غنی رکھے. لیکن عزیزان گرامی اگر ایک معاشرے کو پروان چڑھانا ہے, یہ میں درد دل عرض کر رہا ہوں, اپنا نہیں اپنی قوم والوں کا, اگر معاشرے کو پروان چڑھانا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک علم اور مال ایک مقام پر جمع نہیں ہوں گے تب تک معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا. اگر ہم توقع کریں گے کہ ہمارے طلباء, ہمارے علماء, ہمارے اسکالرز, دینی اسکالرز وہ قوم کے دست نگر رہیں, قوم کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں, تو جو انسان ہاتھ پھیلانے آیا ہے وہ کسی کی اصلاح اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا. اور آپ یقین جانیے جو برسوں سے حوزہ علمیہ کا نظام رائج ہے وہاں یہ بات علماء کرام سے لے کر مراجع نظام سے لے کر چھوٹے لیول کے علماء تک ہر مقام پر یہ بات نظر آتی ہے کہ صرف وہی قومیں آج تک پروان چڑھی ہیں, اور واقعاً انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے گروہ میں علماء دین کو اہمیت دی ہے, عزت دی ہے, وقار دیا ہے. میں خدا نخواستہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری قوم کو زیر سوال لے کر چلا جاؤں اور میں کہوں کہ صاحب قوم نے کچھ نہیں کیا. نہیں, الحمدللہ جو ہمارے نگاہوں کے سامنے فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اس کے اعتبار سے جس قوم کے سامنے میں بات کر رہا ہوں اور جس قوم کے ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جو قوم ہمارے موجود ہیں, الحمدللہ علماء کو عزت دی جاتی ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی لیول وہ نہیں ہے جس انداز سے ہونا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے سے کہا جاتا ہے کسی مالدار گھرانے کے کہ جاؤ مدرسے کے اندر, تو اس کو فوراً یاد آ جاتا ہے اچھا اس مدرسے میں جاؤں جہاں زندگی بھر میں صدقے کے بکرے پہنچانے جایا کرتا تھا, کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو کل کوئی صدقے کے بکرے پہنچانے آئے گا, مجھے صدقے کے بکرے کھانا پڑیں گے. اگر لیول یہی رکھا جائے گا, اگر انداز یہی رکھا جائے گا طلباء کی تربیت کا اور طلباء کے لیے جناب خیال رکھنے کا, تو آپ یقین جانیے کہ پھر ایک رسم تو پوری ہوتی رہے گی. آپ کو جناب علی امام جماعت کے مقام پر محراب میں علماء تو نظر آ جائیں گے, ایک رسم ہوتی رہے گی, لیکن جو قوم کی ہدایت کا فرض ہے وہ اس طرح سے انجام نہیں پایا جا سکتا. تو جناب نوح کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نجار تھے اور جناب علی جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے. اب
برسوں تک بلکہ صدیوں تک، بعض روایتوں میں کہ جناب نوح جو ہے وہ 1400-1500 سال زندہ رہے، 900 سال جو ہے طوفان سے پہلے زندہ رہے، اور اس کے بعد جناب علی جو ہے 400 سال یا 500 سال جو ہے طوفان کے بعد زندہ رہے، جبکہ ان کی قوم کے جو افراد تھے ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں 200 سال 250 سال، تو یوزلی 200-250 سال میں پوری نسل چینج ہو جاتی تھی، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر 15 سال 20 سال 25 سال کے بعد جب شادیاں ہوتی ہیں تو نئی نسل بننا شروع ہو جاتی ہیں، تو 250 سال میں تو اچھی خاصی نسلیں آ چکی ہوتی ہیں، اگر 25 سال کا ہم ایوریج گیپ رکھتے ہیں مثلا ایک بچے کی شادی ہونے میں اور اولاد ہونے میں، تو ہر 25 سال میں ایک نئی نسل پروان چڑھنا شروع ہو رہی۔ جناب نوح کی قوم کا طریقہ کار یہ ہو گیا تھا کہ ایک نسل کا بوڑھا اپنے بچوں کو لے کر آتا تھا، اس کو دیکھو، یہ دیکھ رہے ہو اس کام کرنے، لکڑی کا جو کام کر رہے ہیں، ہاں دیکھ رہے ہیں، خبردار اس کے بعد مت جانا، یہ مرنے سے پہلے ہماری آخری وصیت ہے۔ 200 سال کے 250 سال کے 250 سال کے ہو کے مرتے تھے، وصیت کر کے مرتے تھے، خبردار اس بڈھے کے بعد مت جانا، اس کے بعد جاؤ گے یہ تم کو ہر چیز سے پھرا دے گا۔ اتنا زیادہ تبلیغ کی جناب نوح نے، اتنا کیئر کر نہیں مانے۔ جناب نوح نے آخر جو ہے بد دعا کی، اور پروردگار نے جناب نوح کی بد دعا کو قبول کیا۔ دیکھیے خدا ظالم نہیں ہے، دیکھ رہا جناب نوح کی قوم کے مسلسل حالات کو نہیں سدھرنے والے ہیں، جب بالکل لا علاج ہو جاتا ہے تو انسان پھر بعض اوقات اس مرحلے پر آ جاتا ہے۔ جناب انہوں نے بد دعا کی، ایک زبردست طوفان آیا اور سارے وہ آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا۔ جب طوفان نوح تھم گیا اور دوبارہ یہ ایمان لانے والے روئے زمین پر آئے اور ایک مرتبہ پھر دنیا پروان چڑھنا شروع ہوئی، ایک مرتبہ شیطان آیا جناب نوح کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ اے نوح تمہارا بڑا احسان ہے مجھ پر، اور میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا بدلہ ادا کروں۔ آپ ذرا غور کیجئے، جناب نوح کے پاس شیطان اگر کہہ رہا ہے کہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، جناب انہوں نے کہا بھائی میرا اور تم پر احسان؟ جیسا جھگڑا ہمارا اور تمہارا ایسا جھگڑا تو کسی کا نہیں دنیا میں، اور تم کہہ رہے میں نے تم پر احسان کیا؟ کہا نہیں، ایک احسان تو کیا ہے آپ نے۔ کہا میں نے کیا احسان کیا؟ اس نے کہا کہ اے نوح آپ نے مجھ پر احسان یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بد دعا سے اس پوری خلقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ مجھے اتنی بڑی خلقت کو جہنمی بنانا ہوتا تو شاید صدیوں محنت کرنا پڑتی، جو کام میں صدیوں کی محنت کے بعد کرتا آپ نے ایک بد دعا سے کر دیا، لہٰذا آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ یعنی دیکھیے شیطان سمجھتا ہے، آپ دیکھیے عزیزان گرامی اس کے اندر، اس واقعے کے اندر، ان جملوں کے اندر خدا کی رحمت چھلک رہی ہے۔ شیطان جانتا تھا صدیوں گمراہ کرنے کے بعد بھی مرنے سے ایک دن پہلے بھی اگر انسان خدا کے راستے پر آ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائے گا۔ نبی کی بد دعا سے مرنے والا اور عذاب الہی سے مرنے والا، اب اس کے لیے بخشش کے کوئی چانسز نہیں، تو آخر تک چانسز تھے، شیطان سمجھتا ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے اس کے اندر، حالانکہ میرا انداز اس طرح کا نہیں ہے، نہ میں اس طرح کے نقطے بیان کیا کرتا ہوں، لیکن اب آ گیا تو میں عرض کرتا چلوں کہ شیطان تھا، لیکن جب محسوس کر لیا کہ نبی خدا کا کوئی احسان ہے تو شیطان ہونے کے باوجود احسان کا بدلہ اتارنے آ گیا۔ جو نبی کے احسان کا بدلہ نہ اتارے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں لفظ اتنا زیادہ واضح نہیں ہوا، آئیے ہم تھوڑا سا لفظ کو تبدیل کر کے بات کرتے ہیں کہ جناب نوح کی رسالت کا اجر ادا کرنے آ گیا، جو اجر رسالت ادا نہ کرے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے۔ اب صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ آیا جناب نوح کے پاس اور کہا آپ کا احسان ہے، احسان کے اچھا۔ اس کے بعد جناب نوح نے رونا شروع کیا کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، حالانکہ خطا نہیں تھی، اس لیے کہ 950 سال کی تبلیغ ہے اس کے پیچھے، بد دعا کے پیچھے، کوئی بلا وجہ ایک دم سے غصہ نہیں آ گیا کہ فوراً ختم کر دی، لیکن بہرحال گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، رونے والا، گریہ زاری کرنے والا۔ خیر اس کے بعد